زین بینکٹ ہال شکریال میں مرکزی کریانہ ایسوسی ایشن کا ماہانہ اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت سرپرست اعلیٰ مرکزی کریانہ ایسوسی ایشن پنجاب اور صدر مرکزی کریانہ ایسوسی ایشن راولپنڈی جناب سلیم پرویز بٹ صاحب کر رہے تھے۔ اجلاس کا مقصد تاجروں کو پیش آنے والی مشکلات کا ازالہ کرنا اور ساتھ ساتھ پرائس کنٹرول کمیٹی کے سامنے اپنی سفارشات کا رکھنا شامل تھا۔ اجلاس میں چیئرمین پرائس کنٹرول کمیٹی ڈسٹرکٹ راولپنڈی جناب خواجہ شہزاد مہمان خصوصی تھے۔ مہمان خصوصی کا کہنا تھا کہ حکومت پرائس کنٹرول کرنے کے حوالے سے ایک نیا نظام اور محکمہ بھی بنا رہی ہے تاکہ عوام اور تاجروں کو پیش آنے والے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تاجروں کو پیش آنے والے مسائل سنے اور ان کو حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ اجلاس میں مرکزی کریانہ ایسوسی ایشن کے صدر اور چیئرمین پرائس کنٹرول کمیٹی خواجہ شہزاد اور شاہد غفور پراچا سمیت نائب صدر سردار ادریس، ڈپٹی جنرل سیکرٹری عابد عباسی، جنرل سیکرٹری حافظ محمد اویس، انفارمیشن سیکرٹری اشتیاق میر، سینئر نائب صدر عطا خان، فائنانس سیکرٹری نسیم احمد قادری، جوائنٹ سیکرٹری عبدالوحید شامل تھے۔ اجلاس کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کیا گیا اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کی گئی۔ اجلاس میں تاجروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اجلاس میں تاجروں کا کہنا تھا کہ حکومت مہنگائی کو قابو کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تاجروں کا کہنا تھا کہ حکومت نے تاجروں کا نقطہ جانے بنا جبرن کچھ چیزوں کے پرائس طے کر دیے ہیں جن میں تاجروں کی مرضی شامل نہیں، جس کی وجہ سے کاروبار میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس ہر 15 دن بعد منعقد ہونا چاہیے تاکہ چیزوں کو اور بہتر بنایا جا سکے۔ تاجروں کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کرایہ داری کے حوالے سے بھی کوئی قانون لے کر آئے۔ اجلاس کے اختتام میں شرکا کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا اور گروپ فوٹو بھی بنوائی گئی۔ شرکا نے شاندار اجلاس منعقد کرنے پر صدر مرکزی کریانہ ایسوسی ایشن راولپنڈی کو مبارکباد پیش کی اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کا عزم بھی ظاہر کیا۔ عکاسی راجہ ساجد، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک اور فالو کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ بٹ صاحب کے حکم کے تحت صدر تاجر اتحاد بیریا فیز 1 to 8 جناب عطا خان صاحب کو سینئر نائب صدر کا عہدہ دیا جاتا ہے جی۔ کلیپنگ، ویلکم۔ نوید صاحب نائب صدر مرکزی کریانہ ایسوسیشن کا عہدہ دیا جاتا ہے جی۔ پاک کشمیر پیشنٹ کیری کہبان سر سید نوید بھائی، کلیپنگ نوید بھائی کے لیے۔ فرحاد عباسی صاحب نائب صدر ٹوک بنارس، فرحاد عباسی صاحب کو نائب صدر ٹوک بنارس سے جی ویلکم، کلیپنگ ہونی چاہیے۔ صداقت علی الجنت کیشن کیری گلریز سے جی ویلکم، کلیپنگ۔ مدثر مشتاق صاحب کو نائب صدر ٹنچ باٹا لاسانی جنرل سٹور والے، کلیپنگ، ویلکم۔ شفیق احمد بھٹ صاحب کو نائب صدر جہاز گروڑ شکریال سے جی ویلکم۔ عبیس عباسی صاحب نائب صدر ٹوک رسول، ویلکم۔ بکار بھائی صاحب ویلکم، ویلکم، خوش آمدید۔ اس کے علاوہ خاور عباسی صاحب ہیں ہمارے ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری مرکزی کریانہ ایسوسیشن، ویلکم خاور عباسی صاحب۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مختلف وزاروں سے فوکل پرسن بھی ہیں جی۔ راجہ کاشم محمود صاحب کو ہم فوکل پرسن فاروق اعظم روڈ منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں جی۔ انہوں نے شادی پہ جانا تھا، انہوں نے ٹائم نکالا، سب سے پہلا خطاب وہی کرے گی کہ انہوں نے اجازت دی ہے کہ میں واپس چلا جاؤں گا۔ خواجہ شہزاد صاحب کا شکریہ، ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی کے تمام ممبران میرے ساتھ ہیں، ان کا شکریہ۔ میں خواجہ صاحب سے اور اپنے فاروق پراچا صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی میں جو ہے نا کچھ سیاست آ گئی ہے، ایک سیاسی پارٹی مداخلت کر رہی ہے، تو میں وہ خاقان عباسی کی پارٹی ہے، وہ ہمارے یہاں مداخلت کر رہے ہیں ہمارے تاجروں کے ساتھ، تو ان کو پرائس کنٹرول سے نکلوایا جائے۔ ان کا کوئی کام نہیں ہے ہمارے سیاسی پارٹی، ہمارے تاجروں کا اتحاد ہے، تاجروں کے ساتھ ان کو چند نمائندوں کو شامل کیا جائے، جو غیر نمائندہ ہیں ان کو نکالا جائے۔ وہ ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی اس کو بھری ہوئی ہے کہ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس پہ ایکشن لیں۔ باقی ہم شکر گزار ہیں، شروع سے پراچا صاحب ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ جب سے میں ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی میں جا رہا ہوں، وہی شخصیت ہے جب تک میں راضی نہیں ہوتا وہ ہاں نہیں کرتے۔ اگر کسی جگہ کوئی مسئلہ پھنس جاتا ہے پھر وہ آپس میں کوئی نہ کوئی کمپرومائز کرواتے ہیں، لیکن انتظامیہ سے وہ وعدہ لیتے ہیں کہ اس چیز پہ ایکشن نہیں ہوگا۔ تو میں پراچا صاحب کو دعوت دیتا ہوں، آئیں، انہوں نے شادی پہ جانا ہے، بعد میں ہمارا فنکشن انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ بہت شکریہ، آئیں جی پراچا صاحب۔ سب ایک برادری کی مانند ہے، آپ ایک کنبے کی مانند ہے، اور آپ کی صفوں میں مضبوطی دن بہ دن بڑھنی چاہیے، اور جب آپ کی مضبوطی بڑھے گی تو کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم ایسا نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اپنی طرف سے، اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے
यहाँ पे बाकी साथियों का भी मैंने नाम लिया और मैं ये समझता हूँ कि जितनी यहाँ पे टीम बैठी है सब नाम लेने के काबिल है, आप सबका जबरदस्त किरदार होता है। लेकिन मैं आपसे ये बात जरूर करूंगा कि आप अपनी सफर को जितना मजबूत करेंगे, अपने अपने इलाकों में भी, अपने अपने बाजारों में भी, मरकजी लेवल पर भी, तो आपको ज्यादा मुशक्कत, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पेश आएगी। आपकी आवाज जब बुलंद होगी, अगर वो आवाज आपकी जायज है, तो उसमें एक मिनट भी लगेगा और आपके मसाइल हल होंगे अल्लाह के फजल और करम से। मेरे भाइयों, मैं चूंकि आज की तंजीम जो आपकी मैंने देखी है, तंजीमी सलाहियत, आपके नाम देखे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि सब नाम ऐसे हैं कि जो आपके लिए हमेशा हर वक्त हाजिर रहेंगे, कुर्बानियां देंगे, देते आए हैं। और मैं यहाँ पे मरकजी अमन ताजरान रावलपिंडी के सदर की हैसियत से, मरकजी अमन ताजरान पंजाब के सदर की हैसियत से आपको अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जहां भी आपके मसाइल होंगे, इंशाअल्लाह हम आपके साथ खड़े होंगे, आपके प्रॉब्लम को हल करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं यहाँ पे आपके तमाम नवमुंतखब टीम को सलीम परवेज भट्ट साहब, हाफिज अवैस साहब की क़यादत में दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस अज़म के साथ आप मैदान में निकले हैं, इंशाअल्लाह आपके जो अज़म है वो आपके मसाइल को हल करने का सबब होगा इंशाअल्लाह। और मैं इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहूंगा, चूंकि मैंने एक जगह पहुंचना है और देर भी होगी थोड़ी, क्योंकि दूर था थोड़ा सा शहर से हटके, रश भी काफी है। तो मैं इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल होंगे। और ख्वाजा शहजाद साहब हमारे भाई है, हमारे साथी है, और इनसे देरीना एक ताल्लुक है हमारा, इंशाअल्लाह ये भी आपके मदद और मावन होंगे, और जहां भी प्रॉब्लम होगी इंशाअल्लाह बैठ के हल करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हम सब कामयाब बनाए। सबका रोना आपने सुन लिया है, सबकी एक ही बात है कि हमें फेक रेट मिलते हैं। हम भी यही कह रहे हैं कि हमें रावलपिंडी की होलसेल मार्केट के मुताबिक हमें दालों के रेट दें, इंशाअल्लाह हम बेचने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं बेचेंगे फिर आप फाइन करें, फिर हम हाजिर हैं। जब हमें यहाँ पे जाते हैं प्राइस कंट्रोल कमेटी के इजलास में, तो डीसी साहब कहते हैं कि फैसलाबाद में ये रेट है। सर मैंने जो है ना 10 बैग चीनी लेने के लिए मैं फैसलाबाद नहीं जा सकता, मेरी इतनी सकत नहीं है कि मैं फैसलाबाद जाऊँ, मैंने लेना है पिंडी की मंडी से। ज़हीर अब्बासी साहब बैठे हुए हैं, इनका भी पोल्ट्री का यही मसला है कि इनको जो है ना मंडी से मुर्गी का रेट नहीं मिलेगा, तो ये आगे कैसे रिटेल में सेल करेंगे। इसी तरह दीगर जितने भी हैं गोश्त वाले हमारे भाई बैठे हुए, शफीक रहेगी, सबका हमारा रोना धोना एक ही है। तो लिहाजा आप मेहरबानी फरमाएं, हमारी ये ताजरों की आवाज़ सीएम साहिबा तक पहुंचाएं। देखें ताजरों का एतमाद है, कल की बात है कि एहसन इकबाल साहब सिंध में बैठे हुए थे, तो वहाँ पे ताजरों ने कहा कि आप सीएम पंजाब साहिबा को यहाँ पे सिंध के सीएम लगा दें और हमारे सीएम को पंजाब के लगा दें। देखें ताजरों का एतमाद था तो तब उन्होंने ये बात की है, ना होता तो ये बात ना करते। तो काइंडली आप भी हमारी आवाज बने, आप रावलपिंडी की पहचान है, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे मुतालबात को अमान बाला तक पहुंचाएंगे। आखिर में मैं अभी आपको दावत खुताब भी देने जा रहा हूँ। ख्वाजा शहजाद साहब चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी रावलपिंडी है कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। जनाब ख्वाजा शहजाद साहब क्लैपिंग। नायब की काबिल एहतराम जनाब सलीम परवेज भट्ट साहब, जिन्होंने आज इतना खूबसूरत दस्ता सजाया और सारी डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की करियाने की जो एसोसिएशन का जो इकट्ठ किया उन्होंने, मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ कि आप लोगों से बात करने का मौका भी मिला। देखिए मसाइल जैसे बात की दोस्तों ने कि भाई बाहर के ममालिक में ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई यूनियंस नहीं है। असल में वहाँ पर वो बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक है, शुरू में उनकी ये कमेटियाँ और ये महकमे बनकर इस अमल से वो निकल चुके हैं, क्योंकि किसी को 200 साल हो गए आज़ाद हुए, किसी को 300 साल हो गए हैं, किसी को 500 साल हो गए हैं, किसी की 700 साल की हिस्ट्री है, किसी की 900 साल की हिस्ट्री है। बहरहाल तरक्की याफ्ता ममालिक है। इसीलिए यहाँ पर प्राइस कंट्रोल कमेटी है हर डिस्ट्रिक्ट में, और बाकी सूबों की निस्बत अगर थोड़ी बहुत फ़ाल होती है तो पंजाब में है। और इसी पर
ताजरों की तकालीफ को समझते हुए और आवाम की तकालीफ को भी समझते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने स्पेशली तौर पर इसको एक बाज़ाब्ता तौर पर एक महकमे की मंजूरी दे दी गई ताकि इसका हल मुस्तकिल बुनियादों पर निकाला जा सके। जैसे भट्ट साहब ने भी कहा, इसी तरह गोश्त के दोस्तों ने भी कहा, दूध वालों ने भी कहा, तंदूर वाले भी बैठे हैं, सब साथियों ने कहा, सब के लिए सिफारिशात बनाई। पहले सिस्टम था मजिस्ट्रेट से शिकायत रहती थी, आने वाले दिनों में क्योंकि ज़ाहिर बात है, देखें ना, अब आप पे अगर कोई चार्ज लगता है तो उसका हक है आपको कि आपको पता चलना चाहिए कि आपने अगर जो पे किया है गवर्नमेंट को जुर्माना, वो आपको भी पता होना चाहिए कि पे हुआ है, सरकार के खजाने में गया है कि नहीं गया। ठीक है, उसी सिलसिले में ई चलान का सिस्टम गवर्नमेंट ने इसमें निकाला है, आने वाले 1 से 1.5-2 माह के अंदर वो लागू हो जाएगा। दूसरा, जो डिमांड एंड सप्लाई उस पर काम हो रहा है, आगे जो इसकी कमेटी बनने जा रही है, जब महकमा बन जाएगा बाज़ाब्ता तौर पर, तो उसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर जो है मकामी जो मंडियाँ होंगी, जो उनमें से जैसे करियाने के भट्ट साहब हैं, दीगर नुमाइंदा हज़रात को साथ शामिल करके बाकायदा उनसे दस्तखत भी लिए जाएंगे और उसके ऊपर उनकी मर्जी बीच में शामिल होगी और एक मुनासिब सा मुनाफा उनका रख कर वो रेट दिए जाएंगे। क्योंकि देखें, इस पर ताफसात तो होते हैं। अब यही बासी साहब ने कहा आप लिस्ट लगाते हैं, अगर मैं ना लगाऊं तो सुबह उठता हूँ तो 500 काले इसी तरह लगी होती हैं, कहते सरकारी रेट तो बता दे, सरकारी रेट तो बता। उसको उनको छोड़े, साफियों जो हमारे साफी भाई भी यहाँ पे बैठे हैं, ये खबरनामा टीवी वाले भी, पैशन न्यूज़ वाले भी, और मैं नाम लूँ तो आपको पता है आजकल चैनल्स इतने हो गए हैं कि क्या आप खुद सोचें, पहले 2, 4, 5 चैनल हुआ करते थे स्टार्ट में जब ये आए, फिर आस्ता आस्ता अब तो इतने ज़्यादा चैनल्स हो गए हैं, फिर यूट्यूब भी चैनल है। यकीन करें कि सुबह बीच में मैंने एक दिन छोड़ी है तो इतनी काले आई है, फिर मैंने कहा यार क्या करें। बहरहाल असल जो है मसला जो जिसकी तरफ मैं अभी तक समझा हूँ, जैसे गोश्त वालों ने कहा, मैं लाहौर भी गया, बात भी की, जाके बताया, गोश्त वालों को भी बात की, दूध वालों पे भी बात की, स्टार्ट में मैंने तंदूर वालों पे बड़ी बात की। बहरहाल उस पर कोई ख़ास इतना नहीं हो सका। बाकी दोस्तों को जाहिर बात है मैंने जो थे इन पर, जैसे मैंने अब करियाने वालों पे भी बात की, तो इस पर ये कहा गया कि यहाँ पर भी मीटिंग्स हुई, उन्होंने कहा कि आप खुद देखें ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब ब्रिगेडियर साहब आए, जो वज़ीर आला पंजाब के मशीर हैं, इसी तरह को चेयरमैन सलमा भट्ट साहब आई, उन्होंने कहा आप कोई मैकेनिज़्म तैयार कर लें। तो मैंने कहा देखें मसला ये है कि या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैकेनिज़्म हो, क्योंकि चंद फ्रूट सब्जियों को छोड़कर बाकी तो सारा मैकेनिज़्म पूरे सूबे का एक होता है, और रेट तो पूरे सूबे में इसी तरह निकाले जाते हैं। चंद जो दालें हैं यहाँ पर, ये 2, 4, 7, 5-7 आइटम्स हैं, उनका जो है हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रेट निकालते हैं। उसमें भी ज़ाहिर बात है कि एक हद होती है, वहाँ तक जाया जा सकता है उससे ज़्यादा। तो इस सिलसिले में ये जो उन्होंने कहा कि अब जो महकमा जो फ़ाल हो जाएगा बाज़ाब्ता तौर पर, उम्मीद है कि ईद उल फितर के बाद ये मुकम्मल फ़ाल हो जाएगा। उसके बाद आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी कि आपको उसे बाकायदा एतमाद में नहीं लिया जाता, या मकामी जो मंडियाँ हैं उसके मुताबिक रेट नहीं दिया जाता। फिर जो परचून वाले हैं, चाहे वो गोश्त वाले हों, चाहे करियाने वाले हों, चाहे दूध वाले हों, वो सारे अक्सर ये गिला करते ही हैं। ये मैं कल भी मैं गया हूँ, यकीन करें कि मैं सेक्रेटरी साहब से मिलकर, हालांकि छुट्टी का दिन था फिर भी मैं टाइम लेकर जो है मिलकर आया हूँ। 2-3 सिफारिशात दी थी भट्ट साहब ने स्पेशली तौर पे, ठीक है, जिसमें जो उन्होंने गुजारिशात की थी 2 से 3 दिन में उनको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो इसी तरह मैंने उन्हें यही गुजारिश की, यही कहा, CM साहब के सेक्रेटरी साहब को भी यही कहा कि मैं जो मतलब का जो मंडियाँ है उसके मुताबिक, या फिर जिस तरह की कार्रवाई यहाँ पर होती है तो वहाँ पर भी की जानी चाहिए। अगर आप सब उससे भी कुछ फ़र्क पड़ सकता है तो पड़े, तो ज़ाहिर बात है। उन्होंने कहा कि ये बाकायदा जो आगे महकमा बन जाएगा, उसमें बनने के बाद मकामी मंडियों के मुताबिक ही रेट दिए जाएंगे।
مقامی جو ہول سیل کی منڈیاں ہوں گی ان کے مطابق بھی ریٹ دیے جائیں گے. اس کے بعد اگر کوئی بیچ میں کالی بھیڑیں ہوئی یا مطلب ہے کہ اس طرح کی کوئی جو ہے ناجائز منافع خوری ہوتی ہوئی, اس پر جو ہے سزا قطعاً بہت سخت ہوگا, جرمانے بھی ہیوی ہوں گے اور قید بھی لمبی ہوگی. تو ہم نے کہا کہ میں نے یہی ان سے بات کی کہ میں نے کہا کہ جب تک آپ ان کے منڈیوں کے مطابق ریٹ دے دیں, اس کے بعد بے شک جتنی مرضی سخت کارروائی کر لی جائے. اس کے خلاف تو آپ بھی ہیں, جب آپ کی منشا کے مطابق جو موجودہ منڈی ہوگی اور اس میں جائز منافع رکھ کر آپ وہ بیچیں گے اور اس کے مطابق جب گورنمنٹ وہ ریٹ دے گی تو میرا نہیں خیال کہ آپ ان لوگوں کا ساتھ دیں گے جو پھر بھی منافع خوری کریں گے. تو لہذا انشاءاللہ تعالی زیادہ نہیں, کیونکہ اس سے پہلے دیکھیں نا یہ پرائس کی ایک کمیٹی ہے, اب جا کے محکمہ بنا ہے, محکمہ بنے ہوئے بھی 2 سے 3 ماہ ہوئے ہیں, تو ابھی باضابطہ کاغذوں میں تھا, پھر تیار ہو رہا ہے, بھرتی اشتہارات دیکھ لیں اخبارات میں آئے ہوئے ہیں, اس کی ہر چیز کی بھرتی ہو رہی ہے, میکنزم تیار کیا جا رہا ہے. جیسے مارکیٹ کمیٹی کہتے ہیں ماہر معاشیات کا چناؤ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ جو ڈسٹرکٹ لیول پر ریٹ آتے ہیں ان چیزوں کے وہ ڈسٹرکٹ کی منڈیوں کا باقاعدہ کیا جائے. جیسے گزارشات اکثر اجلاسوں میں بٹ صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی وہ یہ جی مارکیٹ کمیٹی کر دیتی ہے یہ وہ, تو میں نے بھی یہ گزارش کی ہے کہ اوپر جو اعلیٰ سطح کا ایک ماہر معاشیات ہونے چاہیے جو نیگوسیشن کرنے کے بعد حالات اور واقعات کو دیکھنے کے بعد اور اس کو تاکہ تب فائنلائز اس ریٹوں کو فائنلائز کیا جائے تاکہ جو ہے تاجر بھی تنگ نہ ہو. اس کے علاوہ انہوں نے ایک بات کسی تاجر نے مجھے نہیں کہی, میں نے پھر یہ بات کہی وہاں پر کہ ایک ایسا سسٹم کر دیجئے کہ ایک پرائس والا نکلتا ہے تو فوڈ والا آ جاتا ہے, فوڈ والا جاتا ہے تو انوائرمنٹ شاپر والے کے آ جاتے ہیں. میں نے کہا اگر آپ چیک کریں ساری چیزیں چیک ہونی چاہیے, لیکن جب یہ کریں تو ایک ہی سسٹم بنا دیں, ایک ہی بندہ جائے. جیسے چلان ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹریفک والا چلان کرتا ہے, ہیلمٹ نہیں ہے, نمبر پلیٹ نہیں ہے, فلانی چیز نہیں ہے, تو میں کہا ایک بندہ ہی ہونا چاہیے تاکہ جو ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ دکاندار ایک دکان سے نکلے گا, دوسرا آئے گا, دوسرا نکلے گا, تیسرا آ جائے گا, کل چوتھا آ جائے گا. ٹھیک ہے, وہ ساری کیٹیگری ایک ہی جگہ پہ کر دی جائے تاکہ جو ہے تاجر سے کو بھی آسانی ہو جائے کہ بھئی ایک ہی بندے کیسے ان کا وہ واسطہ بھی پڑے اور رابطہ بھی رہے اور وہی چیک کریں, کیونکہ اس کو بہتر پتہ ہو جائے گا. کیونکہ اس طرح ایک نکلے گا دوسرا کہے گا نہیں میں تو آج کچھ نہیں کیا, میں کچھ کر جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ تجاویز بھی میں نے دی ہے کہ ساری جو 3-4 مختلف محکموں کے اگر مسٹریٹس آتے ہیں یکجا کر دیے جائیں ایک ہی جگہ. ایک سے گورنمنٹ کو بچت ہوگی اس چیز سے کہ بھئی نئے جو ایسے بھرتی کیے جا رہے ہیں بندے, ٹھیک ہے, تو وہی محکموں میں سے ہی مرچ کر کے تاکہ اس میں لے لیے جائیں تاکہ جو ہے, اور دوسرا تاجروں کو بھی سہولت ہو جائے گی. اور امید ظاہر کرتا ہوں کہ وہ اپنے قائد صدر سلیم پرویز بٹ صاحب کی قیادت میں ان کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ چلتے رہیں گے. یہ یقین جانے کہ تمام آوازوں میں سے کریانے کی توانا آواز ہے, باقی آوازیں ساری ایک طرف کر دیں اور بٹ صاحب کی آواز ایک طرف کر دیں, اور یقین کریں کہ ہر اجلاس میں بحث مباحثہ یہ مطلب بہت زیادہ لڑائی کرتے ہیں اپنی کریانہ ایسوسیشن کے لیے. اس سے دیکھیں نا آپ جتنے بندے آپ کو پہلے بھی کیا کر گئے ہیں, اور میں نے بھی جب سے میں آیا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ بٹ صاحب اپنی برادری کے لیے پورا جو ہے نا لڑائی وہاں پہ لڑتے ہیں. تو یہ ہے کہ ان کی یہ مہربانی بھی ہے, تعاون بھی کرتے ہیں, درمیانہ راستہ بھی نکالتے ہیں. اسی طرح باقی دوست بھی تعاون کرتے ہیں, اپنے ان کی بات بھی وہ کرتے ہیں. لیکن زیادہ تر چیزوں کا یہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے دودھ یا گوشت یا دیگر ان کا معاملہ بیسیکلی حکومت پنجاب یعنی ہیڈ کوارٹر سے سارے معاملات ہوتے ہیں. تو بٹ صاحب کا یہ ہے کہ چلیں ڈسٹرکٹ سے ان سے ریلیٹیو معاملات ہیں, یہیں پہ کمیٹی سے ہیں, چلیں کسی کا بھی یہ پیار محبت کر دیتے ہیں تو کبھی اس طرح کر کے درمیانہ راستہ نکال لیتے ہیں, تو جس کی وجہ سے یہ کام چلتا رہتا ہے. بہرحال ایک دفعہ پھر میں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے تو میں شکر گزار ہوں سلیم پرویز بٹ صاحب کا, حافظ اویس صاحب کا
اور ان کی جو آج کے دو منتخب ممبران ہیں اور باقاعدہ ٹیم کو، اور طاللہ خان صاحب جو سینئر نائب صدر بنے ہیں ان کو بھی، اور اس کے علاوہ چودھری صاحب جو کینٹ سے ہمارے چودھری منیر صاحب ان کا بھی، اور دوستوں جن کا نام نہیں لے سکا، سب دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ظاہر کرتا ہوں کہ آپ بھٹ صاحب کے شانہ بشانہ اسی طرح چلتے رہیں گے، اور یہ آپ کی آواز اس طرح توانا بھرپور طریقے سے اٹھاتے رہیں گے، اور ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر سب سے پہلے تو بہت مبارکباد، آپ کا یہ جو ماہانہ اجلاس تھا بہت ہی پروقار تھا اور بہت شاندار تھا۔ تو سر ہم آپ سے اس حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ آج کے اجلاس میں سب سے اہم جو بات تھی وہ کیا تھی سر؟ جی، ایک تو میرے راولپنڈی کے تمام کریانے والوں کا شکریہ، انہوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی، میری توقع سے زیادہ تعداد میں شرکت کی، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ ہم نے شاہد غفور پراٹھا صاحب کو بلوایا ہوا تھا، ڈسٹرکٹ پرائز کنٹرول کمیٹی کے تمام ممبران اس میں حاضر تھے، اور اپنے خواجہ شہزاد صاحب جو چیئرمین ہیں پرائز کنٹرول کمیٹی کے، ان کے آگے ہم نے اپنے سارے مسئلے مسائل رکھے کہ ہمیں حقیقت پسندانہ ریٹ دیے جائیں، کہ جو ناجائز جرمانے کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے دکانداروں کو، اس کا نتیجہ ہماری آواز وہ ہم نے کہا انتظامیہ تک پہنچائیں۔ اس سے پہلے میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پنجاب کی پوری میٹنگ کروا چکا ہوں، 102 شہروں سے ہم نے وہاں پہ شرکت کی تھی، انتظامیہ کے ساتھ بات چیت ہو چکی ہے، نیا نظام نافذ ہوگا، اس میں پھر کچھ ریلیف۔ اس وقت بہت زیادہ جرمانے کر رہے ہیں، کریانے والا کے استاد نہیں ہے کوئی اتنی جرمانے ادا کر سکے۔ سر اس سے مزید میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک یہاں پر جو بات یہ ہوئی ہے کہ جو کریانہ والے ان کو تو پیچھے سے جو تھوک سے وہ سامان لیتے ہیں وہاں سے ان کو زیادہ ریٹ پہ ملتا ہے، زیادہ پرائس پہ ملتا ہے، تو اس طرح سے پرائس اپنی ایڈجسٹمنٹ نہیں کر پاتے ہیں اس کی، تو اس حوالے سے آپ نے سفارشات جو گورنمنٹ کے سامنے ان کی انتظامیہ کے سامنے رکھی ہیں سر؟ جی، ہماری پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ میٹنگ ہو چکی ہے، چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ ہو چکی ہے، سیکرٹری انڈسٹری کے ساتھ ہو چکی ہے، وہاں ہم نے لکھ کے دیا ہے کہ بس چینی کی مثال لے لی، ہمیں کہتے ہیں ہول سیل پلس 3 روپے، جبکہ ہول سیل میں جب چینی ہم اٹھاتے ہیں 2 روپے کلو ہمارا کرایہ لگتا ہے، 3 روپے ہماری شارٹیج ہوتی ہے، 50 کلو جو چینی کا توڑا ہے جب ہم اس کے 50 پیکٹ بناتے ہیں 1 پیکٹ کم ہو جاتا ہے، 3 روپے 4 روپے کا شاپنگ بیگ ہے یہ 75 مائکرون کا، 1 روپے پیکنگ خرچہ، 10 روپے ہمارا خرچہ، گورنمنٹ ہمیں 3 روپے دیتی ہے، تو ہم نے انہیں یہی کہا کہ حقیقت پسندانہ ریٹ دیں، جب آپ دیں گے اس کے بعد کوئی وائلیشن کرے گا تو پھر آپ کریں، ہمارا کوئی پرافٹ مارجن تو مقرر کریں نا۔ اب دال ماش 600 روپے ہول سیل میں تو اس کا ریٹ 510 مقرر کر دیں گے، یہ بات نہیں، آپ ہمیں مجبور نہ کریں سڑکوں پہ آنے پہ، ان کو ریٹ دیں، صحیح ریٹ دیں گے انشاءاللہ کوئی وائلیشن نہیں ہوگی۔ جب آپ فیک ریٹ دیتے ہیں تو پھر تو لازمی وائلیشن ہے۔ اب گوشت کا ریٹ دیکھیں، راولپنڈی کا 1600 ہے، اسلام آباد کا 2200 ہے، 600 روپے کلو کا فرق ہے، کیسے وہ گوشت بیچیں گے؟ یہی مرغی والوں کا ہے، یہی دودھ والوں کا ہے، ہم تو سب کے لیے آواز اٹھاتے ہیں کہ سب کو ریٹ صحیح دیں، اس کے بعد اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے تو پھر جو مرضی گورنمنٹ کارروائی کرے۔ سر میں آپ سے مزید ایک یہ سوال جاننا چاہوں گا کہ جس طرح سے تاجروں پہ ایک الزام لگتا ہے، آنے والے جو ماہ ہے وہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، تو ایک الزام یہ لگتا ہے کہ تاجر جو ہے اس مہینے میں ریٹ بڑھا دیتے ہیں یا پھر جو وہ ناجائز منافع لیتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے سر؟ یہ کہ جو یہ سپلائی کا سارا نظام ہے، پیچھے سے اگر چیز سستی آئے گی تو سستی بکے، پچھلے دنوں دال چنا 450 روپے کلو تک بکی ہے، اب وہ 350 روپے پہ آ گئی ہے، لازمی بات ہے اس کی سپلائی صحیح ہوئی ہے تو پھر اس کی وجہ سے آئی ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی دکاندار مہنگی۔ سبزیوں کا دیکھ رہے اس وقت کیا حال ہے، آج میں دیکھ رہا 2 روپے کلو گوبھی کا ریٹ بعد پہ نکلا ہوا، تو یہ سب سپلائی زیادہ ہوگی، خود بخود ریٹ نیچے آئیں گے۔ یہ جو الزام ہے اس دفعہ دال چنے کا ریٹ نیچے جائے گا اور بیسن کا ریٹ نیچے جائے گا، کیونکہ شپ کھڑے ہیں، جب مال ہوگا تو پھر ریٹ بالکل اوپر نہیں جائے گا، سارے نیچے جائیں گے۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔